بڑی اہم اطلاع ہے اسلام آباد میں آپ کے لیے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ذرائع بتا رہے ہیں کہ اس وقت پاکستان کے اندر جو کچھ بھی ہو رہا ہے بہت مضطرب ہے۔ سپریم کورٹ ججز جو ہیں وہ بہت مضطرب ہیں، اور اس بات کا امکان ہے کہ عدالت اہم جو معاملات ہیں اس میں انٹروین کرے، جو میڈیا پر بندش کا معاملہ ہے، صحافیوں کا جو معاملہ ہے، اور اس کے علاوہ جو دیگر کئی سچویشنز ہیں ان پر ذرائع یہ بتا رہے ہیں کہ جج صاحبان جو ہیں وہ خاصے اس حوالے سے کنسرن ہیں۔ دوسرا، ایف آئی اے نے جو ایک انکوائری کی، باوجود اس کوشش کے کہ کسی طریقے سے پی ٹی آئی کو ملوث کیا جا سکے، فائنڈنگز یہ آئی ہیں کہ جو سوشل میڈیا پر جو کیمپین چلی جس میں جو شہداء ہیں ہمارے، اس کے حوالے سے جو پروپیگنڈا کیا گیا وہ انڈیویجولز کا ایکٹ ہے، اس میں کسی سیاسی جماعت کے ملوث ہونے کے آثار نہیں ملے، ثبوت نہیں ملے۔ یعنی پی ٹی آئی پر اگر الزام ہے، پی ٹی آئی کے کچھ لوگوں پر اگر الزام ہے تو وہ انڈیویجول ایکٹ ہے، ٹاپ کمانڈ سے یا پارٹی سطح پر کسی نے کوئی ایسی ہدایت نہیں دی، کوئی ایسا فیصلہ نہیں ہوا کہ شہداء کے خلاف یا پاک فوج کے خلاف کیمپین چلائی جائے۔ تو یہ ایک بڑا ریلیف ہے پی ٹی آئی کے لیے جو اس وقت مختلف الزامات کا سامنا کر رہی ہے۔ عمران خان صاحب آج انسداد دہشت گردی عدالت میں انہوں نے پیش ہونا ہے، شہباز گل کے ریمانڈ کا معاملہ بھی ہے، اور کچھ تھوڑا آپ کو بتائیں گے کہ کس طریقے سے پارلیمنٹری لاجز میں شہباز گل صاحب کو لے جایا گیا، سلیکٹڈ میڈیا بھی ان کے ساتھ تھا، اور وہاں پر ناجائز ایک اسلحہ بھی برآمد ہوا، پسٹل برآمد ہوئی، جو کہ شہباز گل صاحب نے کہا کہ وہ نہیں ہے میری، لیکن آج اس وکلاء کا یہ خیال ہے کہ شاید یہ سب کچھ اس لیے کیا گیا کہ آج جو فزیکل ریمانڈ اس سازش کیس میں ختم ہو رہا تھا، اب اس میں مزید اضافے کے لیے یہ نیا پرچہ درج کیا گیا۔ کچھ اس بات کے بھی شواہد ملے ہیں کہ بھارت نے جو ٹویٹر انتظامیہ ہے انڈیا کی، اس کے ساتھ مل کر اپنے ایجنٹ جو ہیں وہ اس میں ڈالے ہیں، پیرول پہ ڈالے ہیں، اور جو چیف سیکیورٹی آفیسر ہیں ٹویٹر کے، انہوں نے امریکہ میں ریگولیٹرز کے ساتھ اس مسئلے کو اٹھایا ہے، کیونکہ شواہد ملے ہیں کہ بھارت اپنے مقاصد کے لیے، اپنے پروپیگنڈا کے لیے سوشل میڈیا یعنی ٹویٹر کو اس نے استعمال کیا ہے، یہ خبریں آ رہی ہیں۔ اور دوسرا، اس وقت انٹرنیشنل میڈیا سارے کا سارا عمران خان کے خلاف جو کارروائی کی جا رہی ہے پاکستان میں، دہشت گردی کے الزامات میں جو پرچے درج کیے گئے ہیں اس پر بول اٹھا ہے، اور رشیا سے چائنا تک، یورپین اخبارات، ایون امریکن اخبارات بھی یہ کہنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے عمران خان کے ساتھ یہ ایک طرح سے انتقامی کارروائی ہے۔ یہ میرے اس سارے وی لاگ کے موضوعات ہیں۔ سب سے پہلے سپریم کورٹ آف پاکستان میں اس بات پر بڑا کنسرن ہے، سندھ ہائی کورٹ کے احکامات کے باوجود پیمرا عمل کرتا ہوا نظر نہیں آ رہا، اور کیبل آپریٹرز پر پیمرا دباؤ نہیں ڈال رہا، اور بلکہ ایسا لگتا ہے کہ پیمرا نے کیبل آپریٹرز کو تو یہ کہہ رکھا ہے کہ آپ اے آر وائی کو بھی نہ دکھائیں، دوسرے چینلز کو بھی جب چاہیں وہ بند کرا دیتے ہیں، اور وہاں پر چیئرمین پیمرا عدالت میں یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ کیبل آپریٹرز میرے کنٹرول میں نہیں ہیں، میں ان کا کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اب سندھ ہائی کورٹ نے چیئرمین پیمرا سے کہا ہے کہ اگر آپ نے چینلز کی بندش کے حوالے سے فیصلہ جو عدالتی ہے اس کی تعمیل نہیں کروائی تو آپ کے خلاف توہین عدالت کا نوٹس ہوگا اور اس کے تحت کارروائی کی جائے گی۔ سپریم کورٹ اس ساری صورتحال سے بڑی کنسرن ہے کہ جب سندھ ہائی کورٹ نے واضح احکامات بھی دیے ہیں تو پیمرا چیئرمین کی جو حکومت کے ساتھ جو گٹھ جوڑ ہے اور جس طریقے سے وہ موو کر رہے ہیں وہ عوام کے فنڈامنٹل رائٹس کی بھی اس سے وہ وائلیشن ہے، اور دوسرا جو عدالتی رٹ ہے وہ ختم ہو رہی ہے۔ اس پر ذرائع ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کوئی فیصلہ کر سکتی ہے، اور اگر کوئی درخواست سپریم کورٹ میں جاتی ہے اس حوالے سے تو سپریم کورٹ آف پاکستان بہت ہی سخت اس پہ ایکشن وہ لے سکتی ہے، اور جو پیمرا نے جو اپنی منمانیاں کی ہیں وہ اس کا وہ اٹ کین کم ٹو این اینڈ۔ ہری پور میں آج خان صاحب جلسہ کر رہے ہیں، بڑا جلسہ، یہ سارا وہ بیلٹ ہے، ہزارہ کی بیلٹ ہے،
جس میں پہلے نون لیگ ہوتی تھی لیکن خان صاحب نے اس میں بڑی کامیابی حاصل کی بلدیاتی انتخابات میں. آج جو انہوں نے 17 جلسوں کا پلان کیا وہاں پر وہ جائیں گے. انسداد دہشت گردی کی عدالت میں بھی ان کے پیش ہونے کا امکان ہے. ضمانت کیونکہ انہوں نے 3 دن کی لی تھی تو آج وہاں پر بھی ان کے جانے کا امکان ہے. بتایا یہ جا رہا ہے کہ پھر دوبارہ کچھ دوست جو ہیں انٹرنیشنل فرینڈز ہمارے وہ انٹروین کر رہے ہیں اور ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کو سسٹم سے باہر نکال کر پاکستان میں استحکام نہیں آ سکتا. تو اس سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ عمران خان کے ساتھ ہی معاملات کو طے کریں. تو کچھ ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ ایف آئی اے کی جو رپورٹ ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ بطور جماعت پی ٹی آئی نے بالکل اس بات کی ہدایت نہیں دی اپنے ورکرز کو کہ وہ شہداء کے حوالے سے کوئی منفی کیمپین چلائے. یہ بڑا ایک افسوسناک یہ مرحلہ تھا جو سارا ہوا. یہ کچھ انڈیویجول کا ایکٹ ہے. یہ ایف آئی اے کی جو 5 ممبر انکوائری رپورٹ ہے اس کی فائنڈنگ ہے. یہ ایک بہت بڑا ریلیف بھی ہے پی ٹی آئی کو اور پاکستانیوں نے بھی اس سے بڑے سکھ کا سانس لیا ہے, اس لیے کہ یہ بات تکلیف دیتی سب کے لیے کہ ہماری فوج یا ہمارے شہداء کے حوالے سے اگر کوئی نیگیٹو کیمپین کرتا ہے, نیگیٹو کیمپین چلاتا ہے تو وہ ایک بڑی تکلیف دہ بات ہے. پی ٹی آئی ایک پاپولر جماعت ہے اور اب کیونکہ یہ خبر سامنے آئی ہے کہ بطور جماعت پی ٹی آئی کی قیادت نے بالکل اس طرح کی ہدایت نہیں کی, یہ چند انڈیویجول کا ایکٹ ہے, تو اس سے ایک لوگوں کو یہ ریلیف ہوا ہے کہ اس سے جو ہماری فوج اور ہمارے جوان اور پی ٹی آئی کے درمیان جو ریلیشن شپ ہے آنے والے وقتوں میں وہ امپروو ہو سکتا ہے.